بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ 33ویں فصل تقیہ کے عنوان سے ختم ہوئی علیہ السلام، اور آج 34ویں فصل سے پہلے تمہید کے طور پر مرحوم مظفر رحمہ اللہ کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ خاندان عصمت و طہارت کا اس وقت طریقہ کار کیا رہا کہ جب ان سے ان کے حق کو سلب کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ الفصل الرابع ما ادب به آل البیت شیعتہم، چوتھی فصل کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو مؤدب بنایا۔ تمہید کے طور پہ ان الائمۃ من آل البیت علیہم السلام علموا من ذی قبل ان دولتہم لن تعود الیہم فی حیاتہم۔ جب اہل بیت علیہم السلام نے اس بات کو جان لیا کہ اب یہ جو امر خلافت ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا، جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومنین کے دشمنوں نے ان سے حق کو سلب کیا، چھین لیا، اور پھر کچھ عرصے کے لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس خلافت آئی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت ہی کم دنوں کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام منصب خلافت پر فائز رہے، اور پھر چالاکی کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام سے بھی خلافت کو چھین لیا گیا، اور اب اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو جان لیا کہ اب یہ جو منصب خلافت ہے نا کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ وَأَنَّهُمْ وَشِيعَتَهُمْ سَيَبْقُونَ تَحْتَ سُلْطَانِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَرَى ضُرُورَةَ مُكَافَحَةٍ بِجَمِيعِ وَسَائِلِ الْعَنْفِ وَالشِّدَّةِ علیہ السلام، اور انہوں نے اور ان کے شیعوں نے اس بات کو جان لیا کہ اب ہمیشہ انہیں کسی نہ کسی بادشاہ کے ماتحت زندگی گزارنی ہے، ان کو بھی ان کے شیعوں کو بھی، اور یہ جو ماتحتی کی زندگی ہے نا اس میں تکالیف بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور اسی انداز میں مختلف قسم کی آفتیں اور بلائیں بھی ہیں کہ جن کا سامنا ہر زمانے میں اہل بیت علیہم السلام کو اور ان لوگوں کو کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ حق کے خلافت چھین لیا گیا ہے، اب اسی انداز کی زندگی رہے گی۔ فَكَانَ مِنَ الطَّبِعِي مِنْ جَهَةِ أَن يَتَّخِذُ التَّقَدُّمَ التَّقِيَّ دِينًا وَدَيْدَنًا لَهُمْ وَلِأَتْبَاعِهِمْ، کہتے کہ بس ایسی صورت میں دین کی تعلیمات کا ماحصل بھی یہی تھا کہ اہل بیت علیہم السلام تقیہ کی زندگی گزاریں، اور اسی انداز میں اپنے چاہنے والوں کو بھی تقیہ کی طرف راغب کریں کہ اس تقیہ کو اپنا دین اختیار کرو۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ ما دامت التقیۃ تحقر من دمائہم ولا تسیء الی الآخرین ولا الی الدین، جب تک تقیہ ان کے خون کی حفاظت اور ضمانت لے رہا ہے اور اس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اور نہ تو دین کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، اس وقت تک آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کی اولین ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ تقیہ کے ذریعے سے اپنی حفاظت کریں اور اپنے دین کے سلسلے میں جو ان کا دین تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے گزاریں، لیکن تقیہ ایک بنیادی شرط ہے۔ لِيَسْتَطِيعُ الْبَقَاءَ فِي هَذَا الْخَصَمِ الْحَجَّاجِ بِالْفِتَنِ، تاکہ ان میں یہ قدرت اور صلاحیت آ جائے کہ اس زمانے میں جبکہ دشمن ہر طرف پھیلا ہوا ہے وہ اس تقیہ کے ذریعے سے اپنے دین کی اور اپنی جان کی حفاظت کر سکیں۔ واضح ہو رہی بات۔ حجاج کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ دشمن کے جس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں فساد اور فتنے کو پیدا کریں۔ وَصَائِرَ آلِ الْبَيْتِ بِاللَّاحِنِ، اور اسی انداز میں اہل بیت علیہم السلام کہ جو خون کا پیاسا ہے، واضح ہو رہی بات، جو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیے جائیں، تو خاندان عصمت و طہارت نے بھی تقیہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کی حفاظت کی۔ اب نعوذ باللہ من ذالک یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ ڈر گئے تھے، نہیں ڈرے نہیں تھے، اس وقت اللہ کی تقدیر، اللہ کا حکم یہ تھا کہ تقیہ کے ذریعے سے اپنی بھی حفاظت کریں علیہ السلام اور اپنے چاہنے والوں کی بھی حفاظت کریں۔
جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام سے جب سے خلافت کو چھینا گیا اس وقت سے لے کر آپ امام حسن عسکری علیہ السلام اور زمانے کے امام کی 5 سال کی زندگی دیکھیں، سب کے سب تقیے سے بھری ہوئی ہے۔ واضح وَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ بِمُقْتَضَى إِمَامَتِهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنْ يَنْصَرِفُوا إِلَى تَلْقِينِ أَتْبَاعِهِمْ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، لیکن کہتے کہ ان کی امامت کا تقاضا یہ تھا کہ دوسری جہت سے وہ اپنے چاہنے والوں کو احکام شرعیہ کی طرف موڑیں، پابند کروائیں۔ تقیے کا سہارا لیتے ہوئے نماز پڑھو، روزے رکھو، البتہ وہ نمازیں اور وہ روزے ہونے چاہیے کہ جو پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں پڑھتے تھے اور پیغمبر اسلام رکھتے تھے، البتہ تقیے کو کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وَإِلَىٰ تَوْجِيهِهِمْ تَوْجِيهًا دِينِيًّا صَالِحًا، اور پھر فرماتے کہ انہوں نے اس طریقے سے علاج پیش کیا کہ جو خالصتاً دینی مقصد تھا۔ جس طریقے سے کل کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ کس کس انداز میں خاندان عصمت و طہارت نے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کی، کتنا سخت جو ہے نا وہ تقیہ کا زمانہ تھا۔ وَإِلَىٰ أَن يَسْلُكُوا بِهِمْ مَسْلَكًا اجتماعيًا مُفِيدًا، اور اسی انداز میں وہ اجتماعی حوالے سے ایک راستے کی طرف چل سکیں۔ ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو مسلسل تقیے کی ذمہ داری کی طرف ابھارا ہے کہ تقیے کے ذریعے سے اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی جان کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں، اور یہ ایک بنیادی اس زمانے کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے کہ معجزہ بھی تو امام دکھا سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار عالم نے امام کو معجزے کی صلاحیت دی اور خاندان عصمت و طہارت نے معجزے بھی دکھائے اپنی اپنی زندگی میں، لیکن مسئلہ یہ کہ معجزے کا مقام بھی تو ہو۔ اب وہاں پر ہی خدا کی حکمت یہ ہے کہ جسے میں حجت بنا کر بھیجوں وہ صبر کرے اور اپنے چاہنے والوں کو صبر کی تلقین کرے، تو پھر ایسی صورت میں تو پروردگار عالم کی طرف سے اس کی حجت بھی اس کے حکم کی پابند ہے نا، علیہ السلام۔ جس طریقے سے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے بہار الانوار میں روایات لے کر آئے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام میں ایک صندوق حبیب خدا کے اوپر نازل ہوا کہ جس میں ہر ایک امام کی ذمہ داری لکھی ہوئی تھی، ایک دستاویز تھی جو بند تھی اور اس امام کا نام اس دستاویز پر مہر کے انداز میں لگا ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے آخری وقت میں وہ صندوق مولا کائنات کے حوالے کیا، ارے تمہاری ذمہ داری لکھی ہوئی ہے اس میں، اور جب تمہارا آخری وقت ہے اپنے ماں باپ خلیفہ کو یہ صندوق دے دینا۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے مولا کائنات نے یہ صندوق کیا، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ تدریجاً ہر امام کے پاس یہ صندوق پہنچتے رہا کہ جس میں اس امام کے زمانے کی ذمہ داریاں لکھی ہوئی تھیں پروردگار عالم کے حکم سے۔ تو عین حکمت ہے یرحمک اللہ، عین سنت ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے۔ اگرچہ کہ مسلمانوں کو یا صاحبان ایمان کو یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئے، اس سے فرق نہیں پڑتا، پروردگار عالم بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ جب بندوں کو اس کا دین سمجھ میں آئے گا تو وہ نبی یا امام کو بھیجے گا، نہیں۔ واضح؟ لِيَكُونُوا مِثَالَ الْمُسْلِمِ الصَّحِيحِ الْعَادِلِ، تاکہ وہ ایک صحیح اور عادل مسلمان بن جائیں جنہوں نے خاندان عصمت و طہارت کے طریقے کی پیروی کی، اور پیروی کرتے ہوئے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا، آل محمد نے دعائے ترحم ان کے حق میں ارشاد فرمائی ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اب بعض اوقات تو آل محمد جو ہے نا وہ جنازے میں بھی حاضر ہوئے، جس طریقے سے آپ لوگوں کے اذہان میں واقعات محفوظ ہے، امام وقت ہے، حجت خدا ہے، پیغمبر اسلام کی جانشین ہیں، لیکن جب اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ وہ ہمارا مخلص چاہنے والا اس دنیا سے چلے گیا ہے، تو کبھی تو امیر المومنین علیہ السلام جا رہے ہیں اسے دفنانے کے لیے، اور کبھی تو صادق آل محمد جا رہی ہیں۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تقیہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت بھی کی
پروردگار عالم کے دین پر عمل بھی کیا اور اس انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھایا کہ اب تو حق یہ بنتا ہے کہ جعفر ان کی زندگی کے بعد ان کو غسل بھی دے، ان کو کفن بھی پہنائے، ان کی جنازہ بھی پڑھائے اور ان کو دفن بھی کرے۔ یا اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں تو واقعات ملتے ہیں۔ وطریقۃ آل البیت فی التعلیم لا تحیط بها هذه الرسالہ وکتب الحدیث الضخمہ متکفلہ بما نشروہ من تلک المعارف الدینیہ۔ کہتے کہ صرف اسی کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ منحصر نہیں ہے، بلکہ محدثین امامیہ نے احادیث کی کتابوں میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو نقل فرمایا ہے کہ جو احادیث ایک مومن کے شرعی وظیفے کو معین کرتی ہے کہ اس زمانے میں ایک مومن کا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ غیر انہ لا باس ان نشیر ہنا الی بعض ما یشبہ ان یدخل فی باب العقائد فیما یتعلق بتادیبہم لشیعتہم بالآداب التی تسلک بہم المسلک الاجتماعی المفید۔ لیکن کہتے کہ مگر یہ مرو مظفر رحمہ اللہ فرماتے کہ یہاں پر ہم کچھ باتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جو عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ کس کس انداز میں آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو چلایا ہے، کس راستے پر چلایا ہے علیہ السلام، اجتماعی انداز میں چلایا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وَتُقَرِّبُهُمْ زُلْفَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وہ پروردگار عالم سے امام کے چاہنے والے قریب ہونے لگے۔ وَتُطَهِّرُ صُدُورَهُمْ مِنْ دَرْنِ الْآثَامِ وَالرَّذَائِلِ، اور ان کے دل گناہوں سے اور برائیوں سے پاک و پاکیزہ ہونے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طالب علم کو اس اعتبار سے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں نجف جیسی زمین کو رکھا کہ جس زمین پر جس جگہ سے بھی آپ گزریں گے نا، گویا کہ آپ کو نیکیاں نظر آئیں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حرم، مساجد، دروس کی آوازیں، مباحثوں کی گونج، زیارت نامے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے توفیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے وطن میں چلے جائیں، اپنے معاشرے میں چلے جائیں، تو کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی کہ جہاں سے گناہوں کی آوازیں نہ آ رہی ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وَتَجْعَلُوا مِنْهُمْ عُدُولًا صَادِقِينَ، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے وہ عادل بھی بنے، سچے بھی بنے۔ یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ اہل سنت کے رجالی علماء نے ہمارے کتنے ہی محدثین کی تعریفیں کی اپنی اپنی کتابوں میں۔ ائمہ کے اصحاب سے انہوں نے روایات کو اخذ کیا ہے، اگرچہ کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ شیعہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کے معاملے میں سچے تھے، لہٰذا وہ گئے ہیں حدیث کے معاملے میں ان سے احادیث کو لینے کے لیے۔ وقد تقدم الكلام في التقية التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب۔ تقیہ کے اعتبار سے بات گزر گئی، البتہ اس کے علاوہ بعض جو آداب مفیدہ ہیں ان میں سے کچھ کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ 34ویں فضل عقیدتنا فی الدعاء، دعا کے ذریعے سے خاندان عصمت و طہارت نے سہارا لیا۔ علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، پیغمبر اپنے زمانے میں فرماتے تھے الدعاء سلاح المومن وعمود الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا اسلحہ، دعا دین کی بنیاد، دعا آسمان اور زمین کا نور۔ وَكَذَلِكَ هُوَ أَصْبَحَ مِنْ خَصَائِصِ الشِّيَعَةِ الَّتِي امْتَازُوا بِهَا، اور کہتے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دعا کی اس طریقے سے تلقین کی کہ گویا جو ہے نا وہ دعا خصائص شیعوں میں سے قرار پائی۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ یعنی اگر ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی آپ شیعوں کی خصوصیات کو جمع کرنے کے لیے جائیں گے نا، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، افتخار ہے شیعوں کے لیے۔ اور جہاں مختلف صفات ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے، ماہ مبارک میں روزے رکھتے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ دعا کرتے اپنے پروردگار عالم سے۔ اور اسی بات کو تیجانی سماوی نے اس وقت لکھا کہ جب وہ مصر سے عراق کی طرف آ رہے تھے نا، تو کہنے لگے کہ میرا ایک شیعہ دوست تھا، میں اس کے ساتھ عراق کے لیے آ رہا تھا سید خوئی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس نے تو بڑی بہترین وہ دعائیں پروردگار عالم سے مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا۔
جب اس کی دعائیں ختم ہو گئی تو میں نے کہا کہ یہ تم کون سی دعائیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہمارے ائمہ نے سکھلائی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ گے؟ کہا یہ دعائیں کمیل ہیں جو ہمارے امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی تھی۔ جانی سما بھی کہتے کہ میرے دل میں محبت کا ایک عنصر پیدا ہو گیا جناب امیر علیہ السلام سے، اگرچہ کوئی اس وقت مولا متقیان کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں تھے، لیکن وہ دعا کی جو دعائے کمیل کے نام سے مشہور و معروف ہے، جب انہوں نے سنی تو جناب امیر علیہ السلام کے اعتبار سے محبت تو پھر حق بنتا ہے۔ وَقَدْ أَلَّفُوا فِي فَضْلِهِ وَآدَابِهِ، ہمارے عالم نے دعا کی فضیلت اور آداب میں کتابیں تالیف کی۔ وَفِي الْأَدْعِيَّةِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ آلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَا يَبْلُغُ عَشْرَاتِ الْكُتُبِ مِن مُطَوَّلَةٍ وَمُخْتَصَرَةٍ، اور اگر آپ تمام کی تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں کو جمع کریں گے نا، کتنی ہی مجلدات بن جائے گی۔ حیدریہ میں دیکھیں دعا کا موسوعہ باقاعدہ موجود ہے، پیغمبر سے لے کر زمانے کے امام تک کی دعائیں اس میں موجود ہے۔ وقد اودع فی هذه الكتب ما كان يهدف الیہ النبی وآل بیتہ علیہم السلام من الحث علی الدعاء والترغیب فیہ، کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ابھارا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ وہ دعا کریں، ترغیب دی انہوں نے۔ حتی جاء عنہم افضل العبادات دعا، یہاں تک کہ روایات میں بہترین عبادت دعا ہے، کہ دعا کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے پروردگار عالم سے قریب ہوتا ہے۔ کتنے ہی معاملات مسائل ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اس کے نتیجے میں مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ دعا کی تاثیر ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ الدُّعَاء، پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ترین عمل اس کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان میں یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بل ورد عنہم ان الدعاء یرد القضاء والبلاء وانہ شفاء من کل داء، بلکہ اس طریقے سے بھی وارد ہوا ہے کہ دعا جو ہے نا موت کو اور بلا کو ٹال دیتی ہے اور ہر طریقے کی بیماری سے شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی روحانی بیماری میں، جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، دعا کے ذریعے سے شفا کو طلب کر سکتا ہے۔ وقد ورد ان امیر المومنین علیہ السلام کان رجلا دعان ای کثیر الدعاء، امیر المومنین علیہ السلام اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے۔ وکذالک ینبغی ان یکون وہو سید الموحدین، اور یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان ان تمام کے سید و سردار قرار پائے کہ جو اپنی جبین کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکاتے تھے، سید الموحدین۔ وقد جاءت ادعیتہ کخطبۃ آیت من آیات البلاغہ العربیہ کدعائے کمیل ابن زیاد المشہور، کہتے ہیں کہ دعا میں فصاحت اور بلاغت اسی انداز میں جس طریقے سے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے، جیسا کہ دعائے کمیل۔ وقد تضمنت من المعارف الالہیہ والتوجیہات الدینیہ ما یصلح ان تکون منہجا رفیعا للمسلم الصحیح، کہتے کہ معارف الہیہ کو اپنے ضمن میں رکھتی ہے، توجیہات دینیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک مسلمان بلندی کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کو اس طرف لے کر آ رہے ہیں، دعا کے ذریعے سے وہ پروردگار عالم سے قریب ہو۔ وفی الحقیقت ان الادعیہ الواردہ عن النبی وآل بیتی علیہم السلام خیر منہج للمسلم اذا تدبراہا، کہتے کہ حقیقت میں یہ جتنی بھی دعائیں منقول اہل بیت علیہم السلام سے، یہ بہترین منہج ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار عالم سے قریب ہو سکتا ہے اگر وہ غور و فکر کرے۔ تبعث فی نفسہ قوت الایمان والعقیدہ، یہ دعا انسان کے نفس کو ابھارتی ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ مزید قوی ہو۔ والروح التضحیہ فی سبیل الحق، اور اس کی روح میں یہ آمادگی ہو کہ جب کبھی پروردگار عالم کے دین پر آنچ آئے تو وہ جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکل سکے۔ وَتُعَرِّفُهُ سِرَّ الْعِبَادَةِ، عبادت کے راز کو بیان کرتی ہے۔ وَلَذَّةَ مُنَاجَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت سے مناجات کو اور اللہ کی طرف انسان اپنے دل کو مائل کرے، یہ دعائیں بتاتی ہیں۔
وَتَلَقُّنِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يَعْلَمَهُ لِدِينِهِ، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کا، ایک مومن کا دینی اعتبار سے فریضہ کیا ہے۔ وہ عام انسانوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا میں آئیں، زندگی گزاری، چلے گئے۔ یہ خاندان عصمت و طہارت نے اپنی دعاؤں میں بیان کیا ہے۔ وَمَا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الزُّلْفَىٰ، اور وہ تمام امور کے جو ایک بندے کو پروردگار عالم سے قریب کرتے ہیں، یہ دعائیں بیان کرتی ہے۔ وَيُبَعِّدُهُ عَنِ الْمَفَاسِدِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ الْبَاطِلَةِ، اور یہ دعائیں ایک انسان کو روکتی ہیں برے عقائد سے، ہوائیں نفسانی سے، اور ان بدعتوں سے کہ جو باطل ہیں۔ وبالاختصار ان هذه الادعیہ قد اودعت فيها خلاصۃ المعارف الدینیہ من الناحیۃ الخلقیہ والتہذیبیہ للنفوذ، کہتے کہ اگر خلاصے کے انداز میں ہم بیان کرنا چاہیں نا تو ہم یہی کہیں گے کہ ان دعاؤں میں انسان کی خلقت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور انسان کس طریقے سے مہذب ہو سکتا ہے، تہذیب یافتہ معاشرے میں زندگی گزار سکتا ہے، اسے بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ خاندان عصمت و طہارت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارا چاہنے والا کسی معاشرے میں زندگی گزار رہا ہو نا، اس کی سیرت سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی رفتار سے، اس کے گفتار سے یہ بات جھلکنی چاہیے کہ جعفر صادق کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ ومن ناحیت العقیدہ الاسلامیہ بل ہی من اہم مصادر الآراء الفلسفیہ والمباحث العلمیہ فی الالہیات والاخلاقیات، کہتے کہ اسی انداز مقاصد اسلامیہ کی جہت سے دیکھیں، دعاؤں میں بیان ہوا ہے پروردگار عالم کی قدرت، اس کی صفات کمالیہ وغیرہ۔ اسی انداز میں وہ فلسفی آراء اور نظریات کہ جو آج ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ان کا ایک منبع بھی یہ دعائیں ہیں، کہ انہوں نے جو خالق کائنات کے بارے میں رائے کو قائم کیا ہے۔ اور پھر فرماتے کہ الہیات اور اخلاقیات کے جو مسائل ہیں وہ بھی ان دعاؤں میں بیان ہوئے ہیں۔ وَلَوْ اسْتَطَاعَ النَّاسُ وَمَا كُلُّهُمْ بِمُسْتَطِيعِينَ أَن يَهْتَدُوا بِهَذَا الْهَدْيِ الَّذِي تُثِيرُهُ هَذِهِ الْأَدْعِيَّةُ فِي مَضَامِينِهَا الْعَالِيَةِ لَمَا كُنْتَ تَجِدُ فِي هَذِهِ الْمَفَاسِدِ الْمُثْقِلَةِ بِهَا، کہتے کہ اگر تمام کے تمام انسان ان صلاحیتوں کو رکھے، اگرچہ کہ تمام کے تمام نہیں رکھیں گے، لیکن اگر جتنے افراد بھی رکھے اور ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہدایت کے راستے پر آنا چاہے نا، مرحوم مظفر رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں کہ انسان کے درمیان میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، وہ تمام کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ الارض اثرا ولحقت هذه النفوس المقبلہ بالشرور فی سماع الحق الحرۃ طلیقۃ، کہتے کہ اور اسی طریقے سے جو انسان کے نفس میں برائی کو پھیلانے کا نعوذ باللہ من ذالک جنبہ پایا جاتا ہے نا، وہ بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان پروردگار عالم کے راستے کی طرف آ سکتا ہے۔ اور معاشرے میں آپ کو یہ مثالیں بہت سی مل جائیں گی کہ دعاؤں کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے۔ ولیکن ان للبشر ان یصغى الى کلمۃ المصلحین والدعاة الى الحق، لیکن کہتے ہیں کہ بشر کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصلاح کرنے والوں کی باتوں کو غور سے سنیں، والدعاة الى الحق، اور جو حق کی طرف بلاتے ہیں نا ان کی باتوں کو بیٹھ کر سنیں، صرف تعصب کا شکار نہ ہوں۔ واضح ہو رہی ہے۔ وقد کشف عنہم قولہ تعالی ان النفس لامارۃ بالسوء وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، جس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ یا اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی شان میں پروردگار عالم فرماتا تھا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ کہ اے رسول آپ حریص ہیں، آپ چاہتے یہ ہیں کہ تمام کے تمام لوگ دیندار بن جائیں، ہماری عبودیت کے آگے سجدہ کریں، ربوبیت کے آگے سجدہ کریں، لیکن اکثر لوگوں کو آپ پائیں گے کہ وہ شیطان کے راستے کی طرف ہی چل رہے ہیں۔ واضح ہوئی بات۔ اور ہمارا بھی یہی منصب ہے، ہمیں معاشرے میں جا کے وہی کام کرنا ہے کہ جو رسولوں اور اماموں نے اپنے اپنے زمانے میں کیا تھا، لوگوں کو دین حق کی طرف بلوانا ذمہ داری ہے۔ نعم،
ان رکیزۃ السوء فی الانسان اغترارہ بنفسہ وتجاہلہ لمسابئہ ومغالطتہ لنفسہ فی انہ یحسن صنعا فیما اتخذ من عمل. کہتے کہ انسان کے اندر ایک برائی کا جنبہ ہے جو مسلسل اسے برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے اور اس کے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تاکہ وہ اسی انداز میں برائی کو انجام دے. وَيَظْلِمْ وَيَتَعَدَّى ظلم کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. وَيَكْذِبْ وَيُرَاوِغ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. وَيُطَاوِعُ شَهَوَاتُهُ مَا شَاءَ لَهُ هَوَاؤُ اور جہاں اس کی ہوائے نفسانی اس کو لے کر جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. وَمَعَ ذَلِكَ يُخَادِعُ نَفْسَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ إِلَّا مَا يَنبَغِي أَن يَفْعَلْ اس کے باوجود بھی اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ اسی انداز میں کاموں کو انجام دیتے رہو، تم تو بالکل شرعی کام کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَيَغَضُّ بَصَرُهُ مُتَعَمِّدًا عَنْ قَبِيحِ مَا يَصْنَعُ وَيَسْتَصْغِرُ خَطِيَّتَهُ فِي عَيْنِهِ اور وہ کیا کرتا ہے؟ گویا کہ انسان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اس کا نفس، تاکہ اس کو برائی برائی نہ لگے، اور اس کے نتیجے میں وہ نعوذ باللہ من ذالک برائیوں کو انجام دیتا رہے اور اس کے گناہوں کو چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، تواب ہے، گناہوں کو بخش دے گا. واضح ہو رہی بات؟ اس طریقے کی پھر وہ تعبیر و توجیہ کرتا ہے. وَهَذِهِ الْعَدْعِيَّةُ الْمَاثُورَةُ الَّتِي تُسْتَمَدُّ مِن مَنبَعِ الْوَحْيِ تُجَاهِدُ أَن تُحْمَلَ الْإِنسَانَ عَلَى الْاِخْتِلَاءِ بِنَفْسِهِ. کہتے کہ یہ جو منقول دعائیں ہیں یہ انسان کو ابھارتی ہیں کہ وہ اس طریقے کے دھوکے کی طرف نہ جائے، وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں. وَالتَّجَرُّدِ لِلَّهِ تَعَالَى لِتَلَقُّنِهِ الْاعْتِرَافِ بِالْخَطَأِ اور تنہائی کے عالم میں اپنے پروردگار عالم سے مسلسل گناہوں کی معافی کو طلب کرے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَأَنَّهُ الْمُذْنِبَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْانْقِطَاعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِطَلَبِ التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَتَلَمُّسِهِ مَوَاقِعَ الْغُرُورِ وَالِاجْتِرَامِ فِي نَفْسِهِ اور کہتے کہ جب ایک انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، پروردگار عالم کی طرف خلوص نیت کے ساتھ توجہ کرتا ہے تاکہ توبہ کو اور مغفرت کو طلب کر سکے، اور جس طریقے سے اس کے نفس نے اسے رسوا کیا اس سے بچ سکے، تو پھر تو پروردگار عالم بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اگرچہ کہ مرحوم مظفر رحمہ اللہ نے اس جملے کو اس کتاب میں لکھا نہیں ہے، لیکن ان کی بات کا ماحصل یہی ہے. روایات میں ہے نا 3 طریقے کے صبر ہے، ایک واجبات پر صبر، دوسرا مشکلات پر صبر، تیسرا گناہوں سے صبر. اگر ایک انسان واجبات پر صبر کرتا ہے، نماز کا وقت آ گیا، تمام مصروفیات کو ترک کیا، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، ایک نیکی کا جو اجر ہے نا وہ 300 درجات کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر ایک درجہ زمین کی جو پستی ہے، 7 زمین ہم کہتے ہیں نا، وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ایک درجہ ہے. اس طریقے کے 300 درجات اسے ایک نیکی کے بدلے میں ملتے ہیں. اگر وہ مشکلات پر صبر کرے تو اس کے نتیجے میں ایک جو مشکل پر اس نے صبر کیا نا 600 درجے پروردگار عالم اس کے بڑھا دیتا ہے اپنی بارگاہ میں. اور اگر وہ تنہائی میں گناہوں پر صبر کرے تو امام معصوم فرماتے کہ 900 درجات اسے ملتے ہیں خدا کی طرف سے، اور ہر ایک درجے کی گہرائی بھی آپ کے سامنے بیان کی، بلندی بھی آپ کے سامنے بیان کی. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَمِثْلَ أَن يَقُولَ الدَّاعِي مِن دُعَاءِ کمیل ابن زیاد، جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کمیل ابن زیاد کو جب دعا کی تعلیم فرما رہے تھے تو اس طریقے سے کہنے لگے: الہی و مولایا اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما اہوى واسعدہ علی ذلک القضاء. بات واضح ہو رہی ہے؟ اے میرے پروردگار، جو حدود تو نے معین کی تھی ان حدود کو میں نے پامال کر دیا،
ہوائے نفسانی میں مبتلا ہو گیا، اپنی روح کو گناہوں سے آلودہ کر دیا، اگرچہ کہ امیر المومنین علیہ السلام حجت خدا ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے اعلام نے جو اس بات کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دعاؤں میں ان جملوں کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو اس طریقے سے پہلے اقرار کرو۔ اب میرے پاس صرف تیرا ہی دروازہ ہے کہ تو ہی ہے کہ جو موت سے پہلے میری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مجھے مغفرت کے دائرے میں شامل کرنے والا ہے۔ فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ حُدُودِكَ وَخَالَفْتُ بَعْدَ أَوَامِرِكَ۔ واضح ہو رہی بات، کس طریقے سے میں نے پروردگار عالم کی حدود سے تجاوز کیا، کس طریقے سے میں نے اس کے اوامر کی مخالفت کی، امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہو۔ خود مولا متقیان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے نا کہ غیروں کے پاس تو ہیں ہی نہیں دعائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کے محتاج نظر آتے ہیں۔ جب ان کے نزدیک بھی کوئی ان کی بڑی رات آتی ہے نا، تو ایسی صورت میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کو لا کر بیان کرتے ہیں اور پھر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین نے اپنے زمانے میں بالکل سچ فرمایا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے دعائیں اپنے چاہنے والوں کو عنایت کی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے تمام کے تمام واقعات ہیں۔ ولا شک ان مثل هذا الاعتراف في الخلوة اسهل على الانسان من الاعتراف علانية مع الناس، اس میں کوئی شک نہیں کہ خلوت میں، تنہائی میں اعتراف کرنا انسان کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت لوگوں کے درمیان۔ ہر انسان اپنے نفس کو بہترین انداز میں جانتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَشَقِّ أَحْوَالِ النَّفْسِ أَيْضًا، اگرچہ کہ یہ بھی بہت مشکل ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ وَإِن كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِي خَلَوَاتِهِ، اور ساتھ ساتھ خود اس کے نفس کے درمیان میں اور اس کے گناہوں کے درمیان میں ایک پردہ موجود ہے، اور وہ ہے اعتراف کا۔ اگر وہ اعتراف کرے گا تو ایسی صورت میں پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس نے معافی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَمَّ ذَلِكَ لِلْإِنسَانِ فَلَهُ شَأْنٌ كَبِيرٌ فِي تَخْفِيفِ غِلْوَاءِ نَفْسِهِ الشَّرِيرَةِ وَتَرْوِيضِهَا عَلَى طَلَبِ الْخَيْرِ، اگر یہ تمام مقدمات تمام ہو جاتے اور وہ خلوت اور تنہائی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے نا، تو پھر تو پروردگار عالم بھی گویا کہ اسے اسفل سافلین سے نکالتے ہوئے جنت کے اعلیٰ درجات کی طرف پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایسے واقعات بہت سے ہوتے تھے، جب ایک انسان اس طریقے سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا تو پروردگار عالم اپنے نبی کی طرف وحی کرتا تھا کہ آپ جا کر اسے ملیں، اسے ہماری طرف سے مجدہ سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وَمَن يُرِيدُ التَّهْذِيبَ نَفْسِهِ لَا بُدَّ أَن يَصْنَعَ لَهَا هَذِهِ الْخَلْوَةَ وَالتَّفْكِيرَ فِيهَا، اور جو کوئی بھی اپنے نفس کو مہذب بنانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خلوت میں اس طریقے کے کام کو انجام دے اور اپنے نفس کے بارے میں سوچے، بِحُرِّيَّةٍ لِمُحَاسَبَتِهَا، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکے۔ وخیر طریق لهذه الخلوة والمحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار النفس، کہتے کہ بہترین انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ جب وہ تنہائی کے عالم میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنے پروردگار عالم سے قریب ہو۔ مثل ان یقرأ فی دعا ابی حمزہ الطمالی رضوان اللہ تعالی علیہ، جس طریقے سے جناب ابو حمزہ الطمالی کی دعا میں بھی اس طریقے کا اقرار پایا جاتا ہے کہ کس کس انداز میں بندہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو کس طریقے سے اقرار کرے، کیسے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کس طریقے سے پروردگار عالم سے سوال کرے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔